السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو ویلکم ہے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں۔ اپنی نوٹ بکس نکال لیں اور توجہ سے سنیں، کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس وضاحتی سیشن میں ہم آپ کے 11ویں جماعت کی اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 16 کا بغور جائزہ لیں گے، جو کہ عظیم صوفی بزرگ رحمان بابا کی ایک نہایت خوبصورت نظم اخلاص پر مبنی ہے۔ اور بچوں، اگر آپ نے اس کتاب کے پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو ابھی ہمارے چینل پر جائیں اور وہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق مکمل سمجھ آئے۔ ایک تسلسل کے ساتھ پڑھنا بورڈ امتحانات میں شاندار کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اس لیے پچھلے لیکچرز کو اپنے مطالعے کا حصہ ضرور بنائیں۔ آج کے اس ماسٹر کلاس کا ایجنڈا بہت سیدھا ہے۔ ہم تعارف اور مقاصد سے شروع کریں گے، پھر پروفیشنل ریڈنگ اور تفصیلی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے بعد مرکزی خیال، فلسفہ اور آخر میں آپ کی امتحانی تیاری پر بات ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے تعارف اور مقاصد۔ آئیے ذرا اس کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 113 پر موجود یہ سبق دراصل رحمان بابا کے کلام پر مبنی ہے۔ اس کا بہت ہی رواں منظوم اردو ترجمہ پروفیسر محمد طہ خان صاحب نے کیا ہے۔ یہ نظم ان کی مشہور تصنیف متائب فقیر سے لی گئی ہے۔ رحمان بابا پشتو زبان کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر مانے جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کا کلام پڑھیں تو اس میں آپ کو سادگی اور روحانیت کا ایک بڑا ہی کمال کا امتزاج ملے گا۔ اب اس سبق کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں؟ دراصل ہم آپ کو رحمان بابا کی شخصیت اور ان کے فن سے متعارف کرانا چاہتے ہیں، ساتھ ہی پشتو ادب کی جو اپنی ایک خاص پہچان ہے اور اس میں جو صوفیانہ افکار پائے جاتے ہیں ان تک آپ کی رسائی ہو، اور سب سے اہم بات، ان افکار کی روشنی میں آپ کی اخلاقی تربیت ہو، تاکہ آپ صرف امتحان ہی پاس نہ کریں بلکہ اپنے کردار کو بھی نکھار سکیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی جانب، یعنی پروفیشنل ریڈنگ۔ یہ مرحلہ بہت اہم ہے، اس لیے ذرا تلفظ اور ادائیگی پر خاص دھیان دیجیے گا۔ ذرا اس پہلے شعر کو سنیے: ہم دوشی سریا ہے مقام اخلاص، جو ملتا ہے غلام اخلاص۔ آپ نے غور کیا الفاظ کے چناؤ اور ان کے صوتی آہنگ میں کتنی پختگی ہے؟ شاعر نے کس خوبصورتی سے سچائی اور اخلاص کے مرتبے کو ستاروں کی بلندیوں سے ملا دیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: گو فرش ستا عرش سفر ہے دشوار، طے کرتی ہے یہ جگ جنبش گاہ میں اخلاص۔ اس شعر کو پڑھتے ہوئے ایک خاص ٹھہراؤ چاہیے، کیونکہ بات ہو رہی ہے زمین سے آسمان تک کے اس کٹھن روحانی سفر کی جسے اخلاص کا صرف ایک سچا قدم طے کر لیتا ہے۔ اور اب یہ تیسرا شعر ملاحظہ کیجیے: فانی ہے ہر ایک چیز، ہر ایک رسم و رواج، باقی ہے مگر ایک دوام اخلاص۔ اس مصرے میں ایک کمال کی فکری گہرائی ہے۔ یہ دنیاوی چیزوں کے ختم ہو جانے اور اخلاص کے ہمیشہ باقی رہنے کا ایک بہت ہی پراثر اعلان ہے۔ چلیے اب تیسرے حصے یعنی تفصیلی تشریح کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم ان صوفیانہ خیالات کو مزید آسان کر کے سمجھیں گے۔ پہلے شعر میں آپ نے ایک ذرا مشکل ترکیب سنی ہوگی: ہم دوشی سریا۔ اب سریا آسمان پر ستاروں کے ایک خاص جھرمٹ کو کہتے ہیں، اور ہمدوشی کا مطلب ہے کندھے سے کندھا ملانا یا برابر آ کھڑا ہونا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رحمان بابا یہ فرما رہے ہیں کہ اخلاص کا مقام اس قدر اونچا ہے کہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، یعنی جو انسان سچا ہے وہ روحانی طور پر ستاروں کا ہم پلہ ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اسی طرح دوسرے شعر میں ایک لفظ آیا یک جنبش گام۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے قدم کی صرف ایک حرکت۔ اب شاعر کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے فرش یعنی زمین سے لے کر عرش تک کا سفر تو بہت لمبا اور کٹھن ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی سچا اخلاص موجود ہو تو یہ مشکل سفر اخلاص کے محض ایک قدم اٹھانے سے طے ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر نیت سچی ہے تو سمجھے منزل خود آپ کے قریب آ گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے خیال میں مصنف اس نقطے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا گہرائی میں جا کر سوچئے۔ کیا وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ محض ظاہری عبادات کی کثرت سے کہیں زیادہ انسان کی نیت کا خالص ہونا اہمیت رکھتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمل بھلے ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اس میں دکھاوا نہیں اور وہ خالص ہے تو اللہ کے ہاں اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب ذرا اس پانچویں شعر کی طرف آتے ہیں، جو سچ کہوں تو میرا ذاتی پسندیدہ ہے۔ سیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے، پھیلائے محبت سے جو دام اخلاص۔ یہ شعر امید اور محبت کا ایک بہت ہی لاجواب استعارہ ہے۔
یہاں لفظ صیاد کا مطلب ہے شکاری، اور ہما کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک فرضی اور نایاب پرندہ ہے جس کے لیے مشہور ہے کہ وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو رحمان بابا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عام سا شکاری بھی سچی محبت اور اخلاص کا جال بچھائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناکام رہے۔ سچے خلوص کی طاقت سے تو انسان ہما جیسے پرندے، یعنی بالکل ناممکن سمجھی جانے والی منزل کو بھی پا سکتا ہے۔ اب ہم چوتھے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جو ہے مرکزی خیال، یعنی اس پوری نظم کا اصل نچوڑ کیا ہے۔ اس نظم میں آپ کو ایک بہت واضح موازنہ نظر آئے گا۔ ایک طرف دنیا کی فانی چیزیں اور رسم و رواج ہے، اور دوسری طرف اخلاص کا دوام۔ پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کی ہر شے، ہر رسم، ہر رواج نے ایک دن مٹ جانا ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو وہ انسان کی نیت کا اخلاص ہے۔ یہ وہ لازوال دولت ہے جسے کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ حصہ پنجم میں ہم فلسفہ اور پیغام پر بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں رحمان بابا کا حتمی پیغام ہمارے لیے کیا ہے۔ رحمان بابا کے نزدیک اخلاص کوئی معمولی صفت نہیں ہے، بلکہ یہی تو دین اسلام کی اصل روح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو نام ہی اخلاص کی پابندی کا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آخر میں اپنے کلام کی اس بے پناہ مٹھاس کا راز بھی اسی اخلاص کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کی باتوں میں جو اتنا اثر ہے وہ کسی لسانی مہارت کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض ان کے دل کی سچائی کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا ہماری عام زندگی میں بھی ہماری بات کا اثر ہمارے الفاظ کی خوبصورتی میں چھپا ہوتا ہے یا ہمارے خلوص میں؟ یقیناً جب کوئی بات سچے دل سے نکلتی ہے تو وہ سیدھی جا کر دل پر اثر کرتی ہے۔ آپ کو بھی اپنی عملی زندگی اور اپنے مستقبل کے تمام تر مقاصد میں اسی خلوص کو اپنانا ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور بہت اہم حصے کی طرف، یعنی امتحانی تیاری۔ ہم دیکھیں گے کہ بورڈ کے پرچے میں کامیابی کے راز کیا ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے بورڈ پیٹرن کے مطابق آپ کو 3 اہم چیزوں پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ پہلا ہے تشریحی سوالات، جہاں آپ کو اشعار کی منطقی اور مدلل وضاحت کرنی ہوگی۔ دوسرا، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، جس میں نظم اور شاعر کا حوالہ دینا انتہائی لازمی ہے۔ اور تیسرا ہے مشکل الفاظ، جیسے ہمدوشی، سریا اور ہما کے معنی، کیونکہ یہ عموماً معروضی سوالات یعنی MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اپنے نوٹس خود بنائیں اور ان تصورات کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی پریکٹس کیا کریں۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو اس وضاحتی سیشن کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ہاں، براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی اہم سبق مس نہ کریں۔ میں اس سیشن کا اختتام نظم کے اس آخری اور انتہائی خوبصورت مصرے پر کروں گا۔ ہے گفتہ رحمان کلام اخلاص۔ رحمان بابا کی ہر بات سچائی اور خلوص کا پیکر ہے۔ تو ذرا سوچئے، کیا آپ آج ہی سے اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل میں یہی اخلاص شامل کرنے کا عہد کریں گے؟ مجھے پوری امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کے علم اور کردار دونوں میں ایک مثبت اضافے کا باعث بنے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔